شاعر کہتا ہے کہ جانے کیسی تھی وہ خوشبو تیرے پیراہن میں، جانے کیسی تھی وہ خوشبو تیرے پیراہن میں، ذکر ہوتا ہے تیرا آج بھی ہر گلشن میں، ذکر ہوتا ہے تیرا آج بھی ہر گلشن میں، اور خانہ دل میں اجالے ہی اجالے ہیں تمام، خانہ دل میں اجالے ہی اجالے ہیں تمام، چاند جس روز سے اترا ہے میرے آنگن میں، چاند جس روز سے اترا ہے میرے آنگن میں، جانے کیسی تھی وہ خوشبو تیرے پیراہن میں۔ میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا کہ آپ سبحان اللہ بولیں، بلند آواز میں بولیں کہ پست آواز میں بولیں۔ ظاہر ہے آپ تھک چکے ہیں، رات بھر سے بیٹھے ہیں، وہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں، آپ کے بیٹھنے کا ڈھنگ بتا رہا ہے کہ آپ صحیح سے بیٹھ بھی نہیں پا رہے ہیں، تو دونوں ہاتھ کو یوں پیچھے ٹیک رہے ہیں، تو وہ تو حالت چہرہ پتا دے رہا ہے آپ کی حالت کا۔ دیکھیے جب کسی بھی محفل پاک میں آئی تو ہر محفل کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں۔ محفل خواہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، ہر ایک محفل، ہر ایک مجلس، ہر ایک نشست کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کس طرح آنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح سننا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، برسوں سے علماء کرام بتاتے چلے آ رہے ہیں، کتابیں بھری پڑی۔ تو جتنی دیر بھی آپ بیٹھیں کسی بھی محفل کے اندر، اس کے آداب کا خاص و لحاظ آپ کو رکھنا۔ آپ چاہے 5 منٹ بیٹھیے تو بھی آپ کو اس کے آداب کا خیال رکھنا ہوگا، اور 5 گھنٹے بھی بیٹھیے تو بھی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور اگر اس کے آداب کا ہم خیال نہیں رکھ سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ محفل سے دور نکل کر کہیں اور بیٹھا جائے۔ سرکار مدینہ کانفرنس آپ نے منعقد کی ہے، مدینے والے سرکار پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مدینہ کیا ہے۔ جب آپ مدینے سے چلیں گے تبھی مدینے والی سرکار تک پہنچیں گے۔ ایک جملے میں کہا جائے تو مدینہ اس سرزمین کا وہ علاقہ، وہ خطہ، زمین کا وہ ٹکڑا کہ جسے ہم سب کے آقا و مولا نے اپنی رہائش کے لیے پسند فرمایا۔ مدینہ وہ خطہ کہ جس کی طرف ہجرت فرمانے کا حکم بارگاہ خدا بندی سے نبی کو حاصل ہوا۔ مدینہ زمین کا وہ ٹکڑا کہ جس کی طرف ہمارے آقا و مولا نے مکہ سے رخت سفر باندھا، ہجرت فرمائی، اور راتوں رات رب کے حکم کے مطابق مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ وہ علاقہ ہے کہ جب تک میرے نبی اس سرزمین پر آئے نہیں تھے، مدینہ امراض کا گھر، جب تک نبی مدینہ آئے نہیں تھے، مدینہ بلاؤں کا گھر، جب تک نبی مدینہ آئے نہیں تھے، مدینہ
وباؤں کا گھر، جب تک مصطفیٰ مدینے میں قدم انہوں نے رکھا نہیں تھا، مدینہ کے اندر بیماری ہی بیماری، مدینے کی ہوا خراب نظر آ رہی ہے، مدینے کی فضا خراب نظر آ رہی ہے، مدینے کا موسم خراب نظر آ رہا ہے، لیکن ہے مدینے والے آقا، آپ نے قدم کیا رکھا کہ اب تو ہر طرف مدینے کے اندر بہار ہی بہار نظر آ رہی ہے۔ وہ مدینہ جو کل تک بیماریوں کا گھر نظر آ رہا تھا، وہی مدینہ آج ساری دنیا کو شفا بانٹتا نظر آ رہا تھا۔ ارے جو مدینہ کل تک جہاں بخار تھا، وہ مدینہ کل تک جہاں بیماری تھی، وہ مدینہ کل تک جہاں بلائیں تھی، وہ مدینہ جہاں کل تک وبائیں تھی، مکہ والے بھی جب چلے، صحابی رسول نبی کے ہجرت فرمانے سے پہلے آپ کے ارشاد کے مطابق آہستہ آہستہ مکہ سے مدینہ کی طرف سفر اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ آخر میں نبی نے سفر اختیار کیا، ساتھ میں صدیق اکبر چلے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن جب مصطفیٰ مدینہ پہنچے ہیں، صحابہ کرام کی انجمن جب آراستہ ہوئی ہے، اور جب نبی ان تمام ستاروں کے درمیان شمع رسالت بن کر ان کی محفل میں چمکتے نظر آئے ہیں، صحابہ کا دیکھا چہرہ مرجھایا ہوا، صحابہ کا دیکھا چہرہ اترا ہوا، صحابہ کا دیکھا چہرہ زرد پڑا ہوا، کمزوری ہے، مایوسی ہے، چہرہ ملول ہے۔ نبی کی محبت نے پوچھا، اے میرے صحابیوں بتاؤ تو صحیح آخر بات کیا ہے، تمہارے چہرے اتنے اترے ہوئے کیوں ہیں؟ جواب دیا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، ہم مکہ میں تھے تو خدا کے گھر کا دیدار بھی کرتے تھے، جب تک مکہ میں تھے کعبہ کی زیارت بھی کرتے تھے، جب تک مکہ میں تھے کعبہ کی برکتوں سے لطف اندوز بھی ہوتے تھے، جب تک مکہ میں تھے کعبہ بھی جاتے تھے، صفا مروہ پہ بھی رہتے تھے، جب تک مکہ میں تھے حرم خدا کی برکتیں اٹھاتے رہتے تھے، لیکن اے نبی جب سے مدینہ آئے ہیں اب کعبہ بھی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، برکت کعبہ بھی نہیں ہے، یہاں آئے ہیں تو بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، یہاں آئے ہیں تو بدن کمزور ہو رہا ہے، یہاں آئے ہیں تو جسم لاغر ہو رہا ہے، یہاں آئے ہیں تو ہڈیاں چٹکتی نظر آ رہی ہیں۔ اے میرے مصطفیٰ اب تو نگاہوں سے جلوہ کعبہ بھی گیا، نگاہوں سے جلوہ کعبہ بھی گیا، اور بیماریوں نے بھی گھیر رکھا ہے۔ جب اپنے چاہنے والوں کی یہ حالت ہمارے آقا مولا نے دیکھی، آپ کے دست بارگاہ خدا بندی میں دراز ہو گئے، لب سے دعا جاری ہوئی، اے خدا مدینے کی آب و ہوا کو تبدیل فرما دے، اے خدا مدینے کی فضا کو تبدیل فرما دے، اے خدا مدینہ کے اندر اتنی برکتیں نازل فرما جتنی مکہ کے اندر تو نے نازل فرمائی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعد روایت میں آیا ہے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ جتنی برکتیں خدایا تو نے مکہ میں رکھی ہیں میرے مدینہ میں دگنی کر دے، دگنی کر دے۔ اتنا کہنا تھا، ہوا بدلی، فضا بدلی، موسم بدلا، جہاں بیماری ہی بیمار نظر آ رہے تھے اب وہاں کی خاک کا یہ عالم ہے کہ کوئی عقیدت کے ساتھ اسے لے کر اپنی پیشانی پہ من لیتا ہے تو خاک مدینہ بھی شفا دیتی نظر آتی، خاک مدینہ بھی خاک شفا بنتی نظر آ رہی ہے۔ یہ کس کا وسیلہ ہے، یہ کس کی برکتیں ہیں، یہ کس کے قدم کا صدقہ ہے؟ جواب ایک ہی ہوگا، مدینے والی سرکار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ مدینے
والی سرکار کا کیا پتا چلا؟ ارے یہ تو ایسی سرکار ہے کہ جہاں قدم رکھ دیتا ہے وہی علاقہ مدینہ بن جاتا۔ جہاں میرا نبی اپنے پائے مبارک کو رکھ دے وہی برکتوں کی آماجگاہ بن جائے، وہیں رحمت الہی ٹوٹ ٹوٹ کر برسنے لگے۔ ابھی آپ نے مجھ سے قبل سنانا نقیب جلسہ سے حضرت قاضی ایاز کا قول کہ کیا ہے مدینہ شریف کے تعلق سے کہ جب تک نبی مکہ میں ہے تو مکہ افضل نظر آ رہا ہے، جب نبی مدینہ آ گئے ہیں تو مدینہ افضل نظر آ رہا ہے۔ کیا ذہن ملا، کیا مزاج ملا کہ میرا مصطفیٰ جہاں چلا جائے، جہاں آ جائے، جہاں ٹھہر جائے، جہاں بیٹھ جائے، جہاں سے گزر جائے وہ راہ گزر بھی ساری کائنات سے افضل نظر آ رہی ہے۔ جس کنویں کے پاٹ پہ آ کر بیٹھ جائے وہ کنواں سب سے افضل نظر آ رہا ہے، جس غار میں آ کر کے ٹھہر جائے وہ غار حرا افضل نظر آ رہا ہے، جس غار ثور میں جا کر رک جائے وہ غار ثور افضل بنتا نظر آ رہا ہے، جس خطے میں آ جائے وہ خطہ افضل ہو جائے، جس زمین پہ آ جائے وہ زمین افضل ہو جائے، جس مسجد میں آ جائے وہ مسجد افضل ہو جائے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ جس مسجد میں آ گیا مسجد نے بھی اپنا قبلہ بدل لیا۔ تھی تو مسجد ہی، مدینہ میں مسجد قبلتین آج بھی بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور ہے۔ جب تک مکہ میں رہے نبی ہیں کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن بیت المقدس کا سمت بھی وہی ہے، دونوں قبلہ اول بھی اسی جانب اور کعبہ بھی وہی جانب، نمازیں ادا ہو رہی ہیں، لیکن جب مدینہ تشریف لے آئے اب ڈائریکشن ہو گیا اپوزٹ۔ بیت المقدس سامنے ہے تو کعبہ پیٹھ کے پیچھے، نبی نماز فرما رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے سب باندھے کھڑے ہیں، نماز ہو رہی ہے، قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، مگر نبی کی نگاہ ہے جو بار بار اٹھ رہی ہے اور جھک رہی ہے۔ دل میں ایک خیال آ رہا ہے، دل میں ایک بات پیدا ہو رہی ہے کہ کیا بہتر ہوتا جب تک مکے میں رہے تو دونوں بیت المقدس اور کعبے کا ڈائریکشن سیم تھا، کعبہ کی طرف نگاہ کرتے تھے، سامنے بیت المقدس نظر آتا تھا، لیکن یہاں آ کر قبلہ کا ڈائریکشن چینج ہو گیا، کعبہ پیچھے بیت المقدس سامنے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اے کاش کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جاتا، کاش کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جاتا۔ ابھی نبی کے دل میں فقط یہ خیال آیا ہے، نماز بھی پوری نہیں ہوئی ہے، سلام بھی نہیں پھیرا ہے، ابھی نماز سے فارغ بھی نہیں ہوئے ہیں، صرف پلکوں کا اٹھنا، پلکوں کا جھکنا یہ بارگاہ خدا بندی میں اتنا پسند آیا، جبریل امین کو حالت نماز ہی میں بھیج دیا جا رہا ہے کہ اے جبریل جا میرے مصطفیٰ سے جا کر کہہ دے کہ اے میرے پیارے تمہارے دل میں جو خیال آ رہا ہے خدا تمہارے دل کے اندر آنے والے خیال سے بھی باخبر ہے۔ اے میرے محبوب جدھر تیرا دل چاہے ادھر چہرے کو پھیر لے، اسی کو قبلہ بنا دیا جائے۔ قبلتن ترضاها، قبلتن ترضاها۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، قرآن میں یہ تو نہیں کہا کہ کعبہ کو قبلہ بنا لیجیے، لفظ کعبہ نہیں ہے، قبلتن ترضاها، اسے قبلہ بنا لو جدھر تیری مرضی ہے، جدھر تیرا جی چاہے، ارے جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ اے میرے پیارے جدھر تیرا جی چاہے ادھر چہرے کو پھیر لے، اسی کو قبلہ بنا دیا جائے۔
اسی کو قبلہ بنا دیا جائے گا. کیا پتا چلا؟ میرا نبی جدھر رخ کر لے وہی ہمارے لیے قبلہ ہو جائے. جدھر اپنا رخ کر لے وہی ہمارے لیے قبلہ ہو جائے. اس لیے تو ہماری جبینوں کا قبلہ کعبہ نظر آ رہا ہے، ہمارے دلوں کا قبلہ نبی کا مدینہ نظر آ رہا ہے. شہبازی دولہا، شہبازی دولہا، شہبازی دولہا. نبی نے حالت نماز ہی میں چہرے کو پھیر لیا اور بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو گئے. دیکھیے اسے کہتے ہیں ادب، اور یہ ہوتی ہے محبت. یہ ہوتی ہے محبت. آج کے دور کا کوئی مولوی صاحب ہوتا تو کیا امام جدھر رخ کر لے اس کے پیچھے پیچھے مقتدی رخ کر لیتا؟ یہاں تو سر ہی سے سر کا ٹکراؤ ہو جاتا. سر کا سر سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جدھر مقتدی کا سر ہے امام بالکل اپوزٹ ہو جائے تو اب اس کا سر بھی اسی کے سر کی طرف، اور دونوں کے سر میں عجیب معاملہ. وہ سوچے کہ یہ اپنا سر پھیرے، یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنا سر پھیرے. اس لیے کہ آج کے دور میں کوئی کم تھوڑے ہی ہے سر پھیرے. سر کا سر سے ٹکراؤ ہو جاتا، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں. لیکن یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ کی محبت ہے، ان کا ادب ہے. یہ نہ دیکھا قیام میں ہیں کہ قعود میں ہیں کہ سجدے میں ہیں کہ رکوع میں ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ تو بس دیکھتے ہیں میرے آقا کدھر ہے، مصطفیٰ کدھر ہے. اب جدھر نبی ہے ادھر ہی ان کا صحابی ہے. نماز میں رہے تو ادھر، مکے میں رہے تو ادھر، مدینہ میں رہے تو ادھر، غار میں رہے تو ادھر، غار میں رہے تو ادھر، لالا زار میں رہے تو ادھر، تلوار میں رہے تو ادھر. حد تو یہ ہے اپنے مزار میں رہے تو ادھر. جدھر مزار میں ہے تو صدیق اکبر ادھر، فاروق اعظم ادھر. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں حالت کیا ہے، وہ تو بس یہ دیکھتے ہیں میرے آقا کا مزاج کیا ہے، آقا کدھر چل رہے ہیں. جدھر وہ بڑھے ادھر ان کے چاہنے والے بڑھتے چلے گئے. یہ بھی سوال نہ کیا، یہ بھی نہ پوچھا کہ آقا آپ نے نماز میں ایسا کیوں کر لیا. نہ نماز دہرائی گئی، نہ کسی نے سوال پوچھا کہ حضور ہماری نماز ہوئی کہ نہ ہوئی. آج کے دور میں تو معاملہ اتنا خراب ہو گیا، امام صاحب سے کوئی چھوٹی سی مسٹیک ہو جائے فوراً فتویٰ لینے کے لیے پہنچے ان کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں. داڑھی کو انچی ٹیپ لے کر کے ناپتے پھر رہے ہیں. ناپتے پھر رہے ہیں. کبھی خود دارالقرات میں آیا ہو کہ نہ آیا ہو، لیکن امام صاحب کی قرات کے اوپر بہت سوال ہے. یہ آج کے دور کا المیہ ہے، لیکن محبت کے انداز جدا ہوا کرتے ہیں. صحابہ نے یہ نہیں سوال کیا کہ
کہ حضور ہماری نماز ہوئی کہ نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ان کے پیچھے نہ ہوگی تو پھر کس کے پیچھے ہوگی؟ نبی کے پیچھے نہ ہوگی تو پھر بھلا کس کے پیچھے ہوگی؟ انہی کے صدقے میں یہ نماز بھی ہے، انہی کے صدقے میں یہ سجدے بھی ہیں، انہی کے صدقے میں یہ قیام بھی ہے، انہی کے صدقے میں یہ قرآن بھی ہے، انہی کے صدقے میں اسلام بھی ہے، انہی کے صدقے میں ایمان بھی ہے، انہی کے صدقے میں دنیا بھی ہے، انہی کے صدقے میں آخرت بھی ہے، انہی کے صدقے میں ہم بھی ہیں، انہی کے صدقے میں تم بھی ہو۔ یہ سب کا سب نبی کا صدقہ ہی تو ہے۔ نبی نے نماز پڑھا دی، سب نے مکمل کر لی، نبی جدھر پھرے ادھر سارے صحابہ کرام پھر گئے۔ کیا پتا چلا یہ نبی کا صحابی ہے، جدھر نبی چلتے ہیں یہ ادھر چلتا ہے، جدھر مصطفیٰ دیکھتے ہیں یہ ادھر دیکھتا ہے۔ نبی کی بارگاہ کا ادب اگر سیکھنا ہے تو یا تو قرآن سے سیکھو یا صحابہ سے سیکھو۔ قرآن بتائے گا آداب بارگاہ مصطفیٰ کیا ہے، اور قرآن ہی بتائے گا آداب بارگاہ رسالت کیا ہے، اور نبی کے صحابی پریکٹیکل کر کے بتائیں گے، عملی طور پہ بتائیں گے کہ یہاں کیسے آنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے۔ جناب یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آواز تھوڑی سی اونچی ہو جائے تو قرآن فوراً نازل ہوتا چلا جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا۔ یہ نبی کی بارگاہ کا ادب ہے، ادب ہے۔ یہاں اگر لوگ رائنا رائنا کہنا شروع کر دیں تو قرآن کی آیت اترتی چلی جائے کہ اے لوگوں انہیں رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو۔ حالانکہ رائنا کے بھی لفظی معنی وہی ہیں جو انظرنا کے ہیں، لیکن یہودی لوگ رائنا کو دوسرے معنی میں بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ خدا کی بارگاہ میں یہ بات پسند نہ ہوئی، کہا اب کہنا ہے تو یہی کہو اے ہمارے آقا ہمارے حال زار پر نگاہ کرم کیجئے، اے ہمارے مولا ہم پر نگاہ توجہ فرمائیے۔ اس لیے تو انظرنا انظرنا کہنا ہمیں اتنا پسند آیا کہ 1400 برس گزر گئے، آج تک ہم کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی پیر ہم من مغرقون خذ یدی سہی لنا اشکالا